اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا اور تم یکسوئی کے ساتھ ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے رہو، بے شک ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں ہمارا دین، ہمارا راستہ واضح کر کے بتا دیا اور ہمیں مشرکین میں سے نہ ہونے کی تنبیہ بھی کر دی۔ اب ہم نے اپنا راستہ چننا ہے، یا تو ہم نے رحمان کا راستہ چننا ہے یا ہم نے شیطان کا راستہ چننا ہے۔ آج ہم آپ کو صوفیوں کے بڑے پیشواؤں کے متعلق تعارف کروائیں گے۔ صوفیوں کا سب سے بڑا پیشوا ابن عربی، جو تقریباً 11ویں صدی کے آخر سے لے کر 12ویں صدی کے وسط تک ہوا ہے، اور اس نے صوفیوں کو بڑے بڑے عقائد، عقیدہ وحدت الوجود، عقیدہ وحدت الشہود اور حلول کا عقیدہ جو ہے وہ دیا۔ اور اس شخص نے تقریباً 500 کتب لکھی ہیں، جن میں سے ایک اس کی مشہور کتب فصوص الحکم کے نام سے ہے۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ کتاب میں نے نہیں لکھی، بلکہ یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خواب میں دی ہے، اور یہ کہتا تھا کہ اس کا دراصل مصنف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، جبکہ اس کو پہنچانے والا میں ہوں۔ یعنی ایک قسم کی اس نے اپنے اوپر وحی کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہوا تھا، اور اس نے اس کتاب کے اندر فرعون کو مومن لکھا ہے اور حضرت ابو طالب کو اس نے کافر لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو شیعہ جو ہیں وہ مانند سور کی شکل میں وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اس کی ترجمانی بھی کی گئی ہے، ہمارے شیعہ علماء نے بھی اس کی ترجمانی کی ہے، جو صوفی علماء تھے ہمارے، جس طرح حسن زادہ عاملی، اس نے اس کتاب فصوص الحکم کی شرح لکھی ہے، ایران کے تھے، ابھی تقریباً 1-1.5 سال پہلے ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کی جو ہے شرحیں وہ تعلیقات علی شرح فصوص الحکم کے نام سے خمینی نے بھی لکھی ہے۔ خمینی نے بھی اس کی ترجمانی کی ہے، کیونکہ خمینی صاحب بھی صوفی تھے، تو اس کی ترجمانی میں اور بھی شیعہ علماء نے بہت سی کتب اور بہت سے جو ہیں وہ درس دیوں میں ہیں، جو کہ موجود ہیں، اور آپ کو ویڈیوز کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، پمفلٹ کی شکل میں مل سکتے ہیں۔ ابن العربی کے جو عقائد تھے اس کے اوپر ہمارا ایک عالم دین جو ابن العربی کے عقائد کا جو ہے وہ بالکل ترجمانی کرتا تھا، اور اس کے بالکل فوراً بعد ہوا ہے، تقریباً وہ یہ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی میں ہوا ہے، جبکہ وہ ملا صدرہ وہ 15ویں اور 16ویں صدی کے درمیان میں ہوا ہے۔ تو ملا صدرہ جو تھا اس نے بھی عقیدہ وحدت الوجود، عقیدہ وحدت الشہود، عقیدہ حلول کی جو ہے وہ اس کے اوپر سٹیمپ لگائی تھی ایک قسم کی، کہ اس نے کہا یہ عقائد بالکل درست ہیں، اور ابن العربی کی ترجمانی اس نے بالکل کی، اور اس کو جو ہے ابھی ہمارے فقہ جعفریہ کے اندر صدرونا وائرس کے نام سے بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ صدرونا وائرس ہمارے دین مذہب کو لگ گیا، کیونکہ یہ عقائد جو ہیں وہ آل محمد کے دیے ہوئے نہیں ہیں، اور ہم نے عمل کرنا ہے آل محمد کے دیے ہوئے عقائد پر اور آل محمد کے دیے ہوئے دین کے اوپر۔ ہم نے قرآن کے اور آل محمد کے فرمان سے آگے نہیں نکلنا، نہ ہم نے اس سے پیچھے رہنا ہے۔ تو یہ جو عقائد ہیں، عقیدہ وحدت الوجود، عقیدہ وحدت الشہود، عقیدہ حلول، یہ ہمیں ان لوگوں نے دیے ہیں، صوفیوں نے۔ تو صوفیوں کے اوپر خود امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ سب کے سب صوفی جو ہیں یہ ہم آل محمد کے دشمن ہیں۔ اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام نے بھی ان کو اپنا دشمن کہا ہے اور ان سے دین بچانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو صوفی ہیں یہ ہمارے مومنین کے دین پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور جو بھی ان کو پائے، جو بھی ان کو اپنی زندگی میں دیکھے، پائے، ان کے دور سے گزرے، وہ ان سے اپنے دین کو بچائے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستان میں بھی جو ہیں یہ صوفی موجود ہیں، جن کی پہچان کرنا مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا ہوا ہے کہ ہم صوفی ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں، تقلید میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا، ایک دور تھا کہ بت پرستی ہوتی تھی، ابھی شخصیت پرستی کا جو ہے وہ دور ہے، تو شخصیت پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت جو تھا وہ بولتا نہیں تھا، لیکن شخصیت جو ہوتی ہے وہ بولتی ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ نئے نئے طریقے، نئے نئے درس دیتی رہتی ہے، گمراہ کرتی رہتی ہے وہ شخصیت، اور لوگ اس کی شخصیت کی وجہ سے اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں ایک مشہور شخصیت ہے
जिसका नाम है जवाद नकवी, ये लाहौर में इनका मदरसा भी है, आप जानते ही होंगे सब के सब। तो वो भी ख़ुद को सूफ़ी कहते हैं। हम इंशाल्लाह आइंदा वीडियोस में उसके क्लिप्स लेकर आते रहेंगे। वो भी अक़ीदा वहदतुल वजूद, अक़ीदा वहदतुल शहूद और अक़ीदा हलूल का कायल है। और ये जो अक़ीदा वहदतुल वजूद, अक़ीदा वहदतुल शहूद और अक़ीदा हलूल के कायल लोग हैं, ये दरअसल मुशरिक हैं। जब मुल्ला सदरा का दौर हुआ है, मुल्ला सदरा, तो उसने नए नए जब कायदे को वो जो है आज़ाद करना शुरू कर दिया, अपना असफ़ार और सैर सलूक और पता नहीं इसमें क्या क्या लेके आ गया, तो उसने यहाँ तक कि उन्होंने इन जो सूफी हैं इन्होंने दावा किया हुआ है कि हमने मेराज की हुई है। मेराज, ये हसनज़ादा आमली का दावा था कि मैंने मेराज किया और जहाँ पे मैं पहुँचा उससे पहले मैंने खमनाई को पाया। ये हसनज़ादा आमली का दावा था। इस तरह ये लोग, इन लोगों ने अपने खुद साख्ता अक़ायद बनाए हुए हैं। ये सूफ़ी दरअसल जो ईजाद हुए थे ना, ये मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ इन्होंने बनु उमय्या और बनु अब्बास ने ईजाद किए थे, ताकि इनके फ़ज़ाइल, मासूमीन के फ़ज़ाइल को कम करके इन जो सूफ़ी हैं इनके फ़ज़ाइल को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए और लोगों को जो है वो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो है वो दूर किया जाए। और इस तरह बताया जाए कि लोग और भी वली अल्लाह दुनिया पे मौजूद हैं जो खुद साख्ता वली अल्लाह लोगों ने बना लिए हैं। तो ये सूफ़ियों से अल्लाह ताला हमारी नस्लों के दीन को महफूज फरमाए, जैसा कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने दीन को इनसे महफूज फरमाओ, इनसे बचाओ अपने दीन को। तो ये सूफ़ी जो हैं ये गुमराह करते हैं लोगों को। दरअसल ये ऊपर से कुछ और नज़र आते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। इसी तरह ये जवाद नकवी लाहौर वाला, ये ऊपर से गाली और इनके खिलाफ़ और एक इनकलाबी बना हुआ है, लेकिन दरअसल ये सूफ़ी है, इसके अक़ायद सूफ़िया हैं। हमारे पास इसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, हमारे पास इसकी किताबें मौजूद हैं, जिसके अंदर ये बिल्कुल इसने हर चीज़ का एतराफ़ किया हुआ है। तो अल्लाह ताला हम सब के दीन को इन सूफ़ियों से बचाए। तो इंशाल्लाह आइंदा वीडियोज़ में भी हम आपके लिए ये चीज़ें लेकर आते रहेंगे। ये जो मदरसों के अंदर आप भी ये पढ़ाया जाता है फ़लसफ़ा और असफ़ार से ये वो, ये सब जो है ये इन्हीं सूफ़ियों का दिया हुआ है। तो इनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि ये मेहरबानी करें और मदरसों से इस चीज़ को जो है वो पाक करें। जैसा कि आयतुल्लाह इसहाक़ फ़याज़ ने भी एक वीडियो जारी की थी कि अब तो नजफ़ अशरफ में भी ये है कि ये इब्न अरबी के फ़लसफ़े और ये अक़ीदा वहदतुल वजूद ये सब कुछ पढ़ाया जाता है अभी नजफ़ अशरफ में। कुम में तो पहले भी पढ़ाया जाता था, तो अभी जो है नजफ़ अशरफ में भी ये काम शुरू हो गया है। तो अल्लाह ताला हमारा जो है वो हामी नासिर हो, हमें सूफ़ियों के शर से बचाए। ये एक ऐसा वायरस है जो हमारे दीन व ईमान को खा सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।